بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر کا کیا معنی ہے؟ تفسیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور یہ الفسر سے نکلا ہے۔ اس کے حروف اصلی اور مادہ فا، سین اور را ہیں، اور اس کا معنی ہے البیان والکشف، کسی چیز کو بیان کرنا، واضح کرنا، کھولنا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ سفر سے مقلوب ہوا ہے، اس کے اندر الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے، الفاظ کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، یہ سفر سے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اسفر الصبح، صبح روشن ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تفسیرہ سے نکلا ہے، تفسیرتن، اور تفسیرہ یہ اس رپورٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ڈاکٹر مرض کو پہچانتا ہے۔ ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے اسے تفسیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال پہلی بات زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک دوسرا لفظ ہے تأویل۔ تأویل یہ اول سے نکلا ہے، اول، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے رجوع کرنا، رجع یرجع، آل یعول رجع یرجع، لوٹنا۔ گویا کہ آیت جن معانی کا احتمال رکھتی ہے اس کی طرف آیت کو لوٹایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ایالہ سے نکلا ہے۔ ایالہ، الیالہ ہی السیاسہ، اس کا معنی ہے سیاست۔ گویا کہ جو کلام کی تعویل کرتا ہے تو وہ کلام کی سیاست کر رہا ہوتا ہے، اور اس کلام میں معنی کو اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ لغوی معنی ہو گئے۔ لغوی معانی ہیں تفسیر اور تعویل کے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہیں؟ تو تفسیر اور تعویل میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، دونوں مترادف ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان میں فرق ہے۔ اب امام راغب فرماتے ہیں کہ تفسیر عام ہے اور تعویل خاص ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تعویل، تفسیر کا استعمال جو ہے وہ الفاظ اور مفردات میں ہوتا ہے، الفاظ اور مفردات میں، اور تعویل کا جو استعمال ہے وہ معانی اور جملوں میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ کتب الہیہ یعنی آسمانی کتابوں میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ تعویل ہے، اور آسمانی کتابوں اور ان کے علاوہ میں تفسیر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور فرق کسی نے بیان کیا کہ اس لفظ کو بیان کرنا جو صرف ایک ہی وجہ اور ایک ہی صورت کا احتمال رکھتا ہو، یہ تفسیر ہے، اور تعویل یہ جو لفظ کئی معانی کا احتمال رکھتا ہو انہیں بیان کرنے کا نام تعویل ہے۔ اور یہ بھی فرق بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دلیل قطعی قائم ہو، دلیل قطعی کوئی قائم ہو کہ اس لفظ کی مراد یہ ہے تو یہ تفسیر ہے، اگر دلیل قطعی نہیں ہے تو یہ تعویل ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تفسیر وہ ہے جس کا تعلق روایت سے ہے، اور تعویل وہ ہے جس کا تعلق درایت سے ہے۔ روایت حدیث آ گئی یا قول صحابی آ گیا تو یہ تفسیر ہو جائے گی، اور درایت عقل سے جس کا تعلق ہو، یعنی کہ لغت جس کا ساتھ دے رہی ہو یا عقلی طور پہ جو کچھ معلوم ہو رہا۔ بہرحال یہ ان دونوں کے فرق بیان کیے گئے ہیں۔ اب اصطلاح میں تفسیر کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں
علم نزول الآیاتی و شؤونہا و اقاسیسیہا، قرآنی آیات کے نازل ہونے کا علم، ان کے شان نزول، ان کے نازل ہونے کے حالات، اسباب اور ان کے قصے، اور وہ اسباب جن میں یہ نازل ہوئے، جن میں نازل ہوئی یہ آیات، ان کے مکی مدنی ہونے کی ترتیب، ان کے محکم اور متشابہ ہونے کا علم، ناسخ اور منسوخ کا علم، خاص اور عام کا علم، مطلق اور مقید کا علم، مجمل اور مفسر کا علم، حلال اور حرام کا علم، وعدے اور وعید کا علم، امر اور نہی کا علم، اس کی عبرتوں اور امثال کا علم، یہ علم تفسیر ہے۔ ابو حیان فرماتے ہیں کہ تفسیر ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے قرآن کریم کے الفاظ کے نطق اور ادائیگی کی کیفیت سے، اس کے مدلولات سے کہ کس پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، یعنی معانی، اور اس کے افرادی اور ترکیبی احکام سے، اس کے وہ معانی جنہیں الفاظ جن پر حمل کیے جاتے ہیں ترکیب کی حالت میں، وہ معانی جن پر الفاظ کو محمول کیا جاتا ہے ترکیب کی حالت میں، اور ان کے جو تتمے ہوتے ہیں، ان کے جو تکملے ہوتے ہیں، یہ سب علم تفسیر سے متعلق ہے۔ زرکشی فرماتے ہیں کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے معانی کے بیان کو سمجھا جاتا ہے، اس کے احکام اور حکمتوں کے نکالنے کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کی استمداد اور اس کا جو حصول ہے وہ علم اللغت سے ہوتا ہے، نحو سے ہوتا ہے، صرف سے ہوتا ہے، علم بیان، اصول فقہ، قراءات سے ہوتا ہے، اور اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ اسباب نزول کو پہچانا جائے، ناسخ اور منسوخ کو پہچانا جائے۔ یہ تین تعریفیں اصطلاحی ہو گئیں اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔